نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ رعد کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ رعد جو کہ مکی صورت ہے، اس میں تقریباً 43 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو رب بنتا ہے پچھلی صورت سے، وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ پچھلی صورت جو ہے اس سے پہلے سورہ یوسف ہے جو ہم نے رمضان میں کی تھی، اس میں حضرت یوسف کے حق پر ہونے اور ان کے مخالفین کے باطل ہونے پر کے بارے میں قصہ تھا سارا، اور یہاں اس صورت میں حق و باطل کے فرق کو قصے کے بجائے عقلی اور افاقی دلائل سے بیان کیا گیا ہے، توحید حق اور شرک و باطل کے ساتھ۔ پچھلی صورت میں سورہ یوسف کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دعوت اللہ علی بصیرت کہا گیا تھا، اور یہاں اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کے دلائل کی بصیرت بڑے نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کی گئی۔ ہر صورت کا کوئی نہ کوئی مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ اس صورت کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند ہیں۔ منکرین توحید اور آخرت سازشی بھی ہیں اور بیوقوف بھی ہیں، اور یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، دونوں کے کردار مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہی ہوگا۔ اس صورت کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں اس کے آیات کے حساب سے تو اس کے 3 پیراگراف بن جاتے ہیں۔ جو پہلا حصہ بنتا ہے اس میں آیات 1 سے لے کے 18 تک ہیں، جس میں قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت حق ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پیراگراف بنتا ہے 19 سے لے کے 29 تک، جس میں اہل توحید عقل مند اور اہل شرک بیوقوف ہے، اور تیسرا پیراگراف بنتا ہے 30 سے لے کر 43 تک، جس میں عقل مند اہل ایمان کا انجام اچھا ہوگا۔ پھر اسی صورت کے حوالے سے اس کے جو بیشتر مضامین ہیں، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مکی صورت کا کے اندر جو اصل مضامین ہیں وہ جو بنیادی طور پہ وہ توحید، رسالت اور آخرت، اسی پہ گفتگو ہوتی ہے۔ باقی بعض دفعہ آ جاتی ہیں نماز کے سلسلے میں یا زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو بالکل سرسری طور پہ ہی ہوتی ہے، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو توحید کے اوپر پوری بات ہوگی۔ توحید، رسالت اور آخرت، پورا مکی آپ کو قرآن اسی طرح سے ملے گا۔ اور اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ توحید کے اوپر بھی جب بات کی گئی تو توحید ربوبیت کو واضح کر کے توحید الوہیت اور ایمان بالآخر کا مطالبہ ہے۔ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ یہ بات ہم بہت دفعہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب اللہ کو جب تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت دونوں کے ساتھ تسلیم کرنا، اس کو کامل۔ اور ربوبیت کے حوالے سے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ بالکل واضح تھے، ان کی توحید جو ہے نا بالکل نمبر 1 تھی، اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی اشکار نہیں تھا، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، لیکن تذکیر کے لیے میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، مسئلہ الوہیت کا تھا، کیونکہ ربوبیت یعنی رب ہونا، ربوبیت ہونا اللہ کے وہ افعال ہیں جن کی بنا پہ خود اللہ رب ہے، یعنی پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، زمین سے اناج کو نکالنے والا وہ ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں تو مشرکین کو کبھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، وہ اس پہ 100% تسلیم کرتے تھے۔ اصل مسئلہ ہے الوہیت کا، کہ میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے، میں نے دعا کس سے مانگنی ہے، میں نے توکل کس پہ کرنا ہے، یہ بندوں کے افعال ہیں، یہ وہ افعال ہیں جو بندہ کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ اس کو بناتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اسی لیے جو مشرکین مکہ تھے، عرب تھے، ان کی زبان تھی، قرآن کا ایک لفظ ان کو سمجھ میں آتا تھا، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ان کے اپنے ایسے پرووربس تھے جو وہ اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کو قرآن نے بڑے واضح طریقے سے استعمال کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا تاکہ وہ جانتے تھے ان باتوں کو۔ تو الہ کا معنی انہیں بہت اس طرح سے معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا،
اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید یہ میری بات بعض لوگوں کو پسند بھی نہ آتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو الہ کا مطلب معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں۔ ہمیں الہ کا مطلب ہی نہیں معلوم، یا ہم نے کوشش ہی نہیں کرتے الہ کے مطلب کو، تو اس لیے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان دوسری چیز جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے کہ توحید علم کو بھی واضح کیا گیا ہے، یعنی جو دعا، خاص طور پہ دعا کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ دعا کا بھی مطلب ہے۔ تو دعا کی بھی اسی طرح سے بات کی گئی ہے کہ دعا بھی جو ہے وہ کامل کی کامل صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اور مشکلین مکہ کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم بھی عائد کیا گیا ہے، کیونکہ فرد جرم کس حوالے سے کہ وہ منکر رسالت ہے، منکر آخرت ہے، اور پھر کچھ تفصیل جو قرآن مجید کا جو ایک اپنا اسلوب ہے اس حساب سے کچھ تفصیلیں بھی بیان کی ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس صورت کا بھی مطالعہ شروع کرتے ہیں، کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اس کو آج ہم مکمل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہے، یہ قرآن کی آیاتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور الذی انزل الیک جو یہاں خاص الگ سے آیا، اس سے مراد جو ہے یہ وہ وحی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے علاوہ بھی آتی ہے یا آئی ہے، جس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا ہے قرآن میں کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کو الا وحی یوحیٰ، وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو یہ عین حق ہے، اور یہ جو تمام انبیاءوں کی شریعت و اصول دین رہی ہے، اسی طرح سے اللہ کی اس کائنات کی فرما برداری میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ قیامت آ کے رہے گی، اور یہ نظام درم برم رہے گا، تمام اچھے اور برے انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر کے رکھا ہے، تم انہیں نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ آسمان ایسے ستونوں پر نہیں کھڑے جو آنکھوں سے نظر آ جائیں، یہ اللہ کی اپنی قدرت سے کھڑے ہوئے، نظر نہیں آتا کس طرح سے کھڑا ہوا۔ ایک عام سی بلڈنگ بھی ہو تو اس کو بھی 2 4 ستون چاہیے ہوتے ہیں اس کو کھڑا کرنے کے لیے، تو یہ ہماری نظروں سے آنے والی اللہ کی قدرت سے کھڑے، اور اس کے اوپر زیادہ ہمیں غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت، بس صرف اتنی غور کریں کہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانی ہے، اس کی زیادہ تعویلوں میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بقول ڈاکٹر صاحب کے یہ متشابہات ہی آیات ہے، تو اس کو وہی تک رکھیں تو بہتر ہے۔ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے، یہ بھی پھر ایک دفعہ پھر اسی طرح سے متشابہات ہی ہے، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے، اس کی تعویل نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں، صوفیزم کے کی تعویل کی جاتی ہے تاہم، لیکن محدثین یہی کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا،
اور نہ ہی اس کو کسی چیز کے ساتھ کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے، کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، سورہ شورى کی جیسے آیت ہے، اس کی مثل کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور امام مالک کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بابت سوال کرنا جو ہے نا بدعت ہے۔ یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، یہ ایک متشابہت آیات ہے کہ اللہ کا عرش کیسے ہوگا، اللہ عرش پہ کیسے گامزن ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہماری پچھلی ابھی 2 دن پہلے جب ایک کلاس تھی تو وہاں بھی اسی قسم کی ایک آیات آئی تھی، تو وہاں کچھ اس قسم کی گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، لیکن اور اس میں کسی نے اس طرح سے کوئی بات بھی کی تھی کہ شاید کچھ اسی طرح سے صفات ہے، لیکن نہیں، یہ ساری متشابہات آیات ہیں۔ اور اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، اللہ کی آنکھ کیسی ہوگی، یہ میں اور آپ نہ جانتے نہ ہمیں اس جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے، یعنی یہ ایک مقرر وقت تک ہے، یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے، یہ غالب جاننے والے مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج، چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، اور سورج اپنا ایک پورا ایریا چکر کور کرتا ہے، 1 سال کے اندر کرتا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے وہ چاند جو ہے وہ بھی اپنا ایک پیریڈ مکمل کرتا ہے۔ اور ایک بات اس کی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو مسخر کر دیا ہے ان لوگوں کو، یعنی وہ لوگوں کے لیے اس طرح سے مسخر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کر دیا ہے، اور اسی طرح سے طلوع ہوتے ہیں اور اسی طرح سے غروب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں اور جو کچھ کائنات میں، وہ ہمارے لیے تخلیق کیے ہیں، اور ہمیں کسی اور چیز کے لیے تخلیق کیا۔ ہمیں کس چیز کے لیے تخلیق کیا؟ اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ وہ سورہ زاریات کی آیت ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، نہیں پیدا کیا انسانوں کو، جنوں کو، سوائے کہ وہ عبادت کریں۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی۔ یہ عموماً جو ہے وہ رواسی کا مطلب جو ہے پہاڑی لیا جاتا ہے، لیکن اصل جو بنیادی معنی ہے رواسی کے وہ ہے کسی چیز کو کسی جگہ پر ٹھہرنے اور اس کو استوار ہونے کے۔ پہاڑوں کو بھی شاید اسی لیے رواسی کی اس میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹھہرے ہوئے، اوپر رکے ہوئے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو پہاڑ ہے نا، دراصل یہ ایک طرح سے میخنے ہیں، اور اس کی کسی نے بڑی خوبصورت ایک دفعہ ایک بیان کیا تھا اس کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے سمجھنے کے لیے کہ یہ زمین میں بیلنسنگ کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ کو اپنے ٹائر کی بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹائر کی جب بیلنسنگ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ویٹس لگا دیتا ہے تاکہ پھر ٹائر کی جو ہے نا بیلنسنگ صحیح رہے۔ یہ میخنے گڑی ہوئی ہیں، اس سے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر زمین جو ہے نا پتہ نہیں قتل بتل ہوگی۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن یہ اسی طرح سے وہ بچا۔ اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کر دیے، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوہرے سے مراد کے نر اور مادہ بھی پیدا کیے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر نر اور مادہ دونوں مل کے پروڈکشن دیتے ہیں، جیسے کھجور اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڑے کا کہ کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو میٹھے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کھٹے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کچھ کی گرم ہے، کچھ کا ذائقہ جو ہے وہ بڑا بہت ہی زیادہ میٹھا ہے، تو کچھ کا تھوڑا سا کڑوا سا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ایک اس کی معنی دیے گئے۔ اور وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، اور یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے۔
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگے رہتے ہیں، لگاتے ہیں. یہ جو لفظ اس میں آیا ہے متجاورات، اس کے ایک معنی جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب اور متصل ملا کے، یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب بھی ہے اور خیر بھی ہے اور خوب پیداوار دیتا ہے، اور کچھ ایسے حصے بھی ہیں جو بالکل بنجر ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے ایک معنی ہو سکتے ہیں. اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار ہیں، بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. یہ سنوان کے ایک معنی جو ہے کہ وہی جس طرح سے متجاورت کا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں، متصل بھی ہیں. اور پھر اسی لیے اللہ نے پھر آگے کہا غیر سنوان، یعنی ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بھی ہیں اور شاخیں بھی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی جڑ تو ہے، تنا بھی ہے، لیکن اس میں شاخیں نہیں ہوتی، تو سیدھے سیدھے کھڑے سے ہوتے ہیں. اور سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسروں کو پھلوں پہ برتری دے دیتے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے. یعنی زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، لیکن پھل بھی مختلف ہے اور غلہ بھی مختلف ہے. میں تو بعض دفعہ اس طرح سے سوچتا ہوں، یہ تو چلے ایک پھل ہے نا کہ مختلف ایک ہی زمین سے آپ نے مختلف بیج ڈفرنٹ ڈالے، آم کا ڈالا تو آم نکلا، کیلے کا ڈالا، انگور، جس کا بھی آپ نے بیج ڈالا وہ نکلا. لیکن کبھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا. یعنی ایک جیسے جانور ہے، ایک بکرا، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ بکرے کے گوشت کو دیکھ لیں، آپ ران کا حصے کا گوشت کھائیں تو اس کا الگ سے آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے، آپ اگر اس کا سینے کا حصہ کھائیں تو اس کا الگ ٹیسٹ ملتا ہے. اس کے ڈفرنٹ آرگنز ہیں، آپ اس کے گردے کھائیں، آپ اس کا مغز کھائیں، آپ اس کے پائے کھائیں، آپ اس کی سیری کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آپ کے لیے چیزیں بنائی ہیں. اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نشانی ہے، اس کو دیکھیں نا. اور ایک سب سے بڑی نشانی جو ہم کیسی عظیم نشانی ہے آپ دیکھیں کہ بھینس جو کہ کالی ہوتی ہے اور ہرا گھاس کھاتی ہے اور سفید دودھ دیتی ہے اور آپ پیتے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ہم سب کے لیے، عقل مندوں کے لیے. اللہ کہتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ سارے اصل بنیاد چیز کی اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے کیسے آئے گی، یہ کون کرتا ہے، کہاں سے آتی ہے. کیوں نہیں مانتے ہو کہ ایک قدرت ہے، ایک پاور ہے جو تمہارے اوپر بیٹھا ہے، جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، جو ساری چیزیں دیکھتا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے ہی پڑھی، کیونکہ ہمیشہ یہی اشکال رہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے، یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. طوق آپ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا کبھی اتفاق ہوا آپ نے کسی بڑے مجرم کو دیکھا ہے، یا کبھی آپ عدالت میں کورٹ جو ہوتے ہیں، کورٹوں میں کبھی گئے آپ نے دیکھا ہو کبھی آپ کو جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جس کے اوپر قتل کا کیس ہو یا اس قسم کا، تو گلے میں ایک گول لوہے کا پہیا ٹائپ کا ہوتا ہے جو اس کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں گلے میں، اور اس کے ساتھ ایک راڈ ہوتی ہے پیچھے، اسٹریٹ لائن راڈ ہوتی ہے، اسٹریٹ لائن جو اس کا ایسے اسٹریٹ آتی ہے، اور وہ اس کے پیروں میں جو ہے نا وہ اس کو بھی لاک کر دیتے ہیں، اور ہاتھ بالکل ایسے چلتا ہے، وہ نہ ہل سکتا ہے نہ جھول سکتا ہے. یہ توق ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجرموں کو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں پہنتے ہوئے اور قیامت کے روز بھی ہوگا. لیکن اس کی ایک اور بھی تعریف کی ہے کسی نے بڑی خوبصورت، کہ جب کسی کے گلے میں توق پڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ پریکٹیکلی اگر آپ نے دیکھا ہو، شاید موویز میں بھی دکھاتے ہیں بعض دفعہ کہ یا ڈراموں میں یا اس قسم کی چیزوں میں کس طرح سے کرتے ہیں. بلکہ آج کل تو ایک بڑا جو ترکی کا جو ڈرامہ ہے وہ بہت ہی پاپولر چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، کیا ہے، تو اس کے اندر بھی بعض دفعہ دکھاتے ہیں مجرموں کو ایسے دیکھا
لیکن اس کے علاوہ جو اس کی جو ایک اور بڑی خوبصورت جو کسی نے تشریح کی وہ کیا کی ہے کہ اس کی علامت یہ جو گلے میں توق جو دراصل ہے یہ غلامی کی علامت ہے. اور یہاں اس آیت کے اندر جو اشارہ ہے نا وہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی گلوں میں اپنی خواہشات اور شیطان کی غلامی کا توق پڑا ہوا. یہ جو توق پڑا ہوا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم سب، لیکن اپنی خواہشات میں اور شیطان کی غلامی کا توق پڑا ہوا ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ غیر جانبداری سے کچھ سوچنے سمجھنے کے قائل نہیں رہتے. اور جب ہم سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل اس بات کو ریلیٹ کریں جو ہم نے سورہ فرقان کے اندر جو پڑھا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایف آئی آر کاٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایف آئی آر کاٹی نا سورہ فرقان کے اندر درج ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے نا. جب ایک دفعہ رمضان میں تو ایک ہی دفعہ تو قرآن، عموماً ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ تو قرآن پڑھ لیں گے رمضان میں، تو کم سے کم تو ایک دفعہ تو پڑھتے ہی ہے نا وہ ایف آئی آر. لیکن کیا ہے وہ پڑھ کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں. ایف آئی آر اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا. مہجور کرنا کیا ہے؟ چھوڑ دینے سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا تو نہیں، اس امت نے قرآن کو چھوڑا نہیں، بالکل نہیں چھوڑا. کتنے حفاظ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں ہی ہیں. حفاظ تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے، ہر قوم میں ملیں گے، ہر ملکوں میں ملیں گے، ہر جگہ پہ ملیں گے. تو قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں تھی. قرآن سے قرآن کی جو آزادی ہے اس کو روکیں. ہم فیصلے قرآن کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم اتنے ہی فیصلے کرتے ہیں جتنے ہمیں چاہیے. تو یہ جو توق ہے یہ غلامی کا توق جو ہم لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈالا. اگر ہم اس توق کو صرف اس توق کو لے کے چلے گئے نا کہ جو پریکٹیکلی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، لیکن جو میں اور آپ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت، اس توق کو ہم پہن کے جو گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں، ہم عمل کس کے اوپر کر رہے ہیں. ہم ٹوٹلی ہم اسی غلامی کے ساتھ چل رہے ہیں جس کا ذکر ہے. اور پھر ان کے ساتھ کیا؟ یہی وہ جہنمی جو رہنے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم. اور جو بھی اس قسم کے کام ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ عموماً دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ پا لیں. ہاں اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح سے جیسے یہاں بھی ابھی آپ کو ملے گا، آگے بھی اس کو کر ہی لیتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمْ مَثُلَاتٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں. یعنی مثال جو گزر چکی ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں. قوموں کو سزائیں دی تھی نا. کیسی کیسی قوم تھی؟ عاد قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے ایسی قوم ہی نہیں بنائی. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے عالمین کے اوپر فضیلت دی. 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے. کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ؟ کہاں کھڑے ہو گئے؟ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصل چیز جو کتاب، ان کے پاس بھی کتاب ہی تھی نا، سب کے پاس کتاب آئی. انہوں نے اپنی کتاب سے پیچھے ہٹ گئے، فیصلے سارے اپنی مرضی کے کرنے لگ گئے. ساری چیزیں کتاب کو پیچھے چھوڑ دی. وہ بلکہ سورہ بقرہ میں تو آیا تھا کہ انہوں نے جو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دی کتابوں. ہم نے ان کو غلافوں میں ڈال دیا. ہماری کتاب جو ہے عموماً خیر بر صغیر میں، اور مجھے بر صغیر کا پورا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو آپ کو غلافوں میں ہی ملتی ہے بڑی خوبصورت طریقے سے، مچان کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور جس کو ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو چومتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. تو اسی کے لیے رکھا ہوا. تو ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. ہم اسی غلط فہمی میں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. اس امت کے ساتھ یہ چیز ضرور ہوگی کہ ان کے اوپر اس قسم کا عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ دوسری قوموں پہ، دوسری امتوں پہ آئے گا. لیکن چھوٹے 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 عذاب آتے رہتے ہیں اور وہ عذاب ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ ان کو آپ عذاب کہہ دیں، ان کو آپ آزمائش کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، لیکن وہ آتی رہتی. اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا لوگوں کی بے جا ظلم پر بھی. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا. یعنی دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے، 2 صفات اللہ کی بیان نہیں اس آیت کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کی بے جا ظلم پر بھی،
یعنی اللہ کا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور ایک طریقہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جلدی میں اللہ عذاب کرتا ہے، اللہ کو بندہ کو گناہ کرتا ہے، بندہ کو غلط کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ اللہ اس کو دین اینڈ دیر اسی وقت پکڑتا نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ہی ہے، موقع دیتا ہے اللہ اس کو پکڑنے کا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے پھر ایک دوسری صفت بھی اللہ کی بیان ہے، شدید العقاب، وہ بہت سخت ہے وہ سزا دینے میں۔ تو انسان کو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں، ہم ہمیشہ یہ تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے ساتھ ساتھ۔ وہ اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو غفوریت ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اس کو گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم سے جو صبح سے شام تک، آج ہم میں سے رات کو جب سوئے تو ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ آج اس نے کتنی کوتاہیاں کتنی غلطیاں کی تھی اللہ کے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں، اور پھر ان کوتاہیوں پہ، ان چیزوں پہ کوئی شرمندگی، کوئی احساس ندامت، کوئی افسوس، کوئی اس کے اوپر رجوع، کوئی مغفرت، کوئی دعا، کچھ کیا کہ نہیں کیا، ایسی پورا دن ہم نے اپنا نکال دیں گے۔ یہ معاملہ روز کا ہونا چاہیے، روز کا ہونا چاہیے۔ تو انسان کے اندر وہ جو کہا جاتا ہے نا، اسی لیے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، دونوں بات ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ صرف اس میں مت رہیں آپ کہ اللہ غفور نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خوف بھی آپ کا رکھیں کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ سیدنا عمر کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں، میں آپ سے ہمیشہ کافی دفعہ میں نے یہ قول آپ کے سامنے رکھا، میں دوبارہ رکھتا ہوں تصویر کے لیے، کہ سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، اتنی امید ہے کہ اگر کہے اللہ کہ کوئی شخص، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص عمر ہوگا۔ اور خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ کہے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص عمر ہوگا۔ تو انسان کا معاملہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی اللہ کے عالم سے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ ہم اور آپ کا پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو انسان کو اللہ کی جو غفوریت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس کو گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ بات یہ ہے آپ تو صرف آگاہ کرنے والے، ہر قوم کے لیے حاکم ہیں۔ یہی جو ایک ہمیشہ سے ان کا تھا کہ کوئی معجزات کیوں نہیں آتے، کوئی چیزیں نہیں آتی، باتیں ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب وقت کا رسول، وقت کا نبی موجود ہوتا ہے تو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے کبھی، لیکن اس سے جو پہلا والا جو نبی یا رسول ہوتا ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد پھر ان کے جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو وہ اسٹیبلش ہوئے، تو اس کو تو مان جاتے ہیں، لیکن جو موجودہ ہوتا ہے اس کو نہیں مان۔ تو یہ ہمیشہ سے تھا، کچھ نہ کچھ لے کے، اور اصل وجہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ہے۔ اصل وجہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی، کیونکہ جب نبی کو یا رسول کو مان لیں، اور وہ تو بات ہی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کام آتا ہے، تو پھر آپ کی اپنی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارا پرابلم جو ہے نا چودراہٹ کا ہے، ان کو بھی چودراہٹیں تھیں، آج بھی ہماری چودراہٹ ہے، اسی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ہادی سے مراد یعنی ہدایت اور رہنما کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور دی، ہدایت کی طرف کوئی مانا یعنی رہنمائی کرنے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار۔ آگاہ کرنے والے ہیں، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ نجومی جانتا ہے، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے۔ اب اس کے اندر بھی مختلف بحثیں ہیں کہ جو بات ہے وہ اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ تو پھر لوگوں نے اس کے اوپر وہ کی کہ جی آج تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، پھر اس میں پھر ایک اور سوال ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ بد ہوگا، اس کی کیا عمر ہوگی، کیا رزق ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ میں تو آج بھی ان چیزوں کو اسی طرح سے لیتا ہوں کہ متشابہات نہیں ہے، ہو سکتا ہے سائنس نے بہت ترقی کی ہے، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بتاتا ہوگا،
اور ساری چیزیں جتنی متشابہ چیزیں یہ بھی ساری آہستہ آہستہ سب کھل جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جتنی متشابہات ہیں یہ بھی ساری واضح ہو ہی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو جو ہے نا جو تمہارے اندر ہے اور تمہارے باہر ہے ان سب کو کھول دیں، یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہ ایک اسٹیپ، پہلا اسٹیپ شاید کھل گیا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے آج کہ جو رحم کے اندر ہے وہ جن جو ہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے، شاید آج پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج سے کچھ زمانے پہلے تعلقات تو نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، جس طرح سے ہمیں وہ حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب رحم میں جب 120 دن یعنی 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے 4 ماہ تک اس کے اندر صرف جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت اس کا رزق پہ لکھ دیا جاتا ہے، رزق سے مراد ہر چیز ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کا نیک ہونا، اس کا بد ہونا، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ ساری لکھنی اللہ نے اپنے علم سے، اللہ نے اپنے علم سے لکھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو اصل کتاب ہے وہ آپ مینٹین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں، وہ 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں ذہن میں نہ ہو پھر تو بات یہ ہے کہ جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے، اللہ نے اگر میرے بارے میں لکھ ہی دیا ہے کہ میں نے جہنمی میں جانا ہے، میں نے تو پھر مجھے کوئی ایفرٹ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، پھر میں کیوں کروں؟ اور پھر اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں تو پھر میرا پھر تو انصاف ہو نہیں سکتا۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ میں کیا کروں گا، یہ اللہ کا علم بتاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کرنی ہیں اور 2 چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے ہمارے اندر حق، اور ہمارے اندر فجور اور تقوی دونوں کر دی۔ اور دوسری چیز فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور چاہوں تو میں شکر کروں، چاہوں تو میں کفر کروں۔ کیونکہ عام 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 زندگی کے اندر اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا، کیوں وہاں خاموش نہیں رہ جاتا بندہ کہ یار یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا؟ صرف چند معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کہتا ہے کہ میرے نصیب میں لکھا تھا، جہاں وہ اپنی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لکھا ہوا سب ہے لیکن لکھتا انسان اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ میرا اور آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ لوح محفوظ کی کتاب پہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، جو اس کتاب سے ہوگا جو اس وقت لکھ رہے ہیں یہ دونوں، ابھی آپ کے ساتھ بھی لکھ رہے ہیں، میرے ساتھ بھی لکھ رہے ہیں۔ اقرا کتاب سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسک کا، کافی رہے گی تیرے۔ لیکن اس کتاب میں اور جو لوح محفوظ میں اللہ کے علم سے جو لکھ دی گئی ہے اس میں شوشے کا بھی فرق ہے، لیکن حساب کتاب اسی پہ ہوگا آپ کا سب کچھ، کیونکہ اللہ نے آپ یہ ابھی میں جو آپ کے ساتھ جو بھی الفاظ ابھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سب اللہ کو تو علم ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے، وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو میرے اندر ہے، جو میں بھی نہیں جانتا لیکن میرے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ نہ کروں، یہ میرے اپنے اوپر ہے، اس کا اختیار دیا ہے مجھے اللہ نے۔ تو ہم اس کو اس طرح سے نہ کریں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم اور سب سے بڑا اور بلند و بالا ہے۔ یہ جو غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسانی حواس سے غائب ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے، بہت جو غیب ہے، اور نہ ہمیں اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں اس چیز کے اوپر جانا چاہیے کہ فلانا آدمی غیب کا علم جانتا ہے، یہ ساری کفر والی چیز۔ انبیاؤں کو بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اتنی بتائی گئی ہیں اتنی اللہ چاہتا تھا، اس سے زیادہ اللہ نہیں کرتا۔ اور شہادت اس کے مقابلے میں وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، یہ 2 چیزیں آتی ہیں، غیب کی شہادت ہے، اس کو آپ اور میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور الکبیر کے معنی بلند کے ہیں، متعال کے معنی بھی بلند و بالا کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے خاص، یعنی اللہ کی صفات ہے، اللہ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اس طرح جانتا ہے جس طرح کہ وہ حاضر و موجود ہے اس کے نام، اور اس کی طاقت جو اور اس کی یہ جو طاقت ہے نا یہ انسان کے تصورات سے باہر ہے۔ سیدنا علی کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم نے سورہ حدید پڑھی تھی اور جو وہ آیت تھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس میں لوگوں نے پتہ نہیں کتنی اپنے صفات کے صفات اس میں بھر دی۔ امام راضی نے کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کو اس آیت پہ جب آئے تھے تو انہوں نے ان کا قلم ہی ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے کہا میں اس آیت کو کر ہی نہیں سکتا، ضرورت بھی نہیں کرنے کی،
تو یہاں سے پھر ایک اور جو ہے نا، پھر وہ جو ایک اور جو طبقہ نکل جاتا ہے جس کو ہم صوفیزم کہہ دیتے ہیں، پھر اس میں بہت ساری چیزوں میں وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا علی کے اس قول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی صفات جتنی بھی ہے نا ان کے بارے میں زیادہ قرید نہیں کریں۔ زیادہ قریدو گے تو یاد رکھو کہ تمہارے ایک سوچ ہے، تمہاری اس سوچ سے آگے نہیں جا سکتے، تو کوئی نہ کوئی تصور بنا لو گے اللہ کا، اور جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی آپ نے تصور بنا لیا، آپ نے اپنے آپ کو شرک میں ڈال دیا، آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ کی سوچ ہی اتنی ہے نا، اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں، کتنی سوچ۔ وہی جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب میں اور آپ کچھ بھی کر لیں، میرے اور آپ کے ذہن میں ان ہاتھوں کے علاوہ کوئی ہاتھوں کی کوئی اور چیز ہے نہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پنڈلی ہمیں معلوم ہے کہ پنڈلی کس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں ان تصورات کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہی ہوں گے، میں یہی سوچ کے کروں گا نا، تو میں اللہ کے ہاتھوں کو اس طرح سے لیتا ہوں جیسے کسی نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اس کے دو عالم ہے، عالم خلق ہے، عالم امر ہے۔ بات سمجھ میں آپ میں اور آپ تصور، تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو ہمیں بس یہ اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا چاہیے جس طرح سے ہے، اور اس کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صفات جو نا کسی بندے کے اندر بالکل بھی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا، اسے بآواز بلند کہنا، جو رات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پہ یکساں ہے۔ یعنی اثر القولا کا معنی خفیہ کلام، ایک ایسا کلام جو بالکل خفیہ ہو، اور جہر کے معنی اعلانیہ کلام کی، اور چاہے تم خفیہ کلام کرو، چاہے تم اعلانیہ کلام کرو، چاہے تم ایسا کلام کرو کہ جس کے اندر جو ہے وہ تمہارے ایسی بات بھی ہو جو صرف تمہارے دل کے اندر ہے اور تم نے اپنی زبان پہ نہیں لائی، اور ایک ایسی بات بھی ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے لیکن تمہیں بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ ان سب سے واقف ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، تو کوئی چیز سے اس سے بچے بھی نہیں۔ وہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک جگہ کسی جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بادشاہ نے کسی سے کہا کہ یار یہ فلانی چیز ہے، اس کو ایسی جگہ پہ جا کے دفناؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ، دفناؤ یا پتہ نہیں کاٹ کے آ جاؤ، کوئی مرغی تھی، کوئی چیز دی تھی ذبح کرنے کے لیے یا کوئی چیز چھپانے کے لیے۔ تو سارے لوگ جاتے ہیں اور سب آتے ہیں کچھ نہ کچھ دیر کے بعد، ایک جو اس کا جو وزیر ہوتا ہے یا جو بھی اس کا جو اس کے دربار میں ہوتا ہے وہ آتا ہے، 2 دن 3 دن کے بعد آتا ہے، اور برا حال ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے دنیا واپس آ گئی، کوئی آدھے گھنٹے میں آ گیا، کوئی گھنٹے میں آ گیا، تم 3 دن کے بعد آ رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی کہ جہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو گئے، سب کیسے آ گئے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں نے جہاں بھی دیکھا، مجھے جہاں کوئی نظر نہیں ہے مجھے وہاں اللہ نظر آیا۔ اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اب میں اور آپ اس بحث میں لگ گئے کہ اللہ اس وقت کیا یہاں ہے، اللہ ادھر ہے، نہیں، اللہ اپنے علم سے اپنا اللہ، یہ وہ ساری چیزیں جو میں اور آپ یہ ہمارے تصورات سے باہر ہے، اس پہ بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں ہم اس لیول پہ تھوڑا سا آگے جائیں گے نا، جہاں ہم تھوڑا سا اس لیول پہ آگے جائیں گے، وہاں آپ جو ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں جو فائن لائن ہے نا اس میں آپ گھس جائیں گے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو بدلہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ موقب ہم کر پڑھتے ہیں نا، موقب ہے، موقب پولیس والے اور اس کے ہوتے ہیں نا، موقب ہے، یہ جو ہے یہاں موقبات، یہ موقف کی جمع ہے،
ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے جو باری باری ایک کے بعد آتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے ہر شخص جو اپنے فرشتے بطور پہرے دار مقرر کر دیے. دو تو یہی ہے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ کتنے ہوں گے؟ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کے لیے بھی کچھ مخصوص فرشتے. اسی طرح سے سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آپ کی پروٹیکشن کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ کا وقت آ جاتا ہے تو پروٹیکشن سے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور گھر پہ آ کے آتے ہیں اور راستے میں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور آپ پہلی چیز کہتے ہیں گھر پہ یا اپنے دوست کو یا اسی وقت فون کر کے یا وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے آج بچا لیا. اللہ نے کیسے بچایا؟ وہ فرشتے آ جاتے ہیں سامنے روک دیتے ہیں آپ. اور جب آپ کا ختم ہو جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، تو فرشتے اپنی جگہ سے واپس چلے جاتے ہیں. تو بطور فرشتے، بطور پہرے دار مقرر کر رکھے. یہ فرشتے اللہ کے امر سے ہیں جو ہر وقت ہر شخص کے ہر قول و فعل کی نگرانی کرتے ہیں. میرے اور آپ کی ایک ایک چیز کی نگرانی ہوتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا آج ہی ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے تو ایک جگہ گاڑی پارک بھی کی تھی صحیح طریقے سے، شام میں واپسی پہ آتے ہوئے پتہ نہیں، لیکن جب مجھے گھر پہ آیا تو میسج آیا ہوا تھا 100 ریال کا کہ وہ غلط پارکنگ. تو حالانکہ میں نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا تھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال وہ لگ گئی. تو دنیا میں قوموں کا عروج و زوال جو ہے الٹ اپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگرانی اور فیصلے کے تحت ہوتا ہے. اللہ جب کسی قوم کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ اپنے اندر اس کی استطاعت کو باقی رکھتے ہیں، اپنے اندر اس کا شکر ادا کرتے رہتے. جہاں شکر سے ختم کر دیا، جہاں انہوں نے کفر کر دیا. کفر کے دو معنی ہو گئے نا، ایک تو انکار ہی کرنا شروع کر دیا، یا پھر اس چیز کے اوپر آنا شروع ہو گئے کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ میرے اپنے بلبوتے پہ ہے. تو بس وہ کفر کا لم شروع ہو گیا. اور یعنی جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے طور پہ طرز رحمت اور حفاظت کو بدل دے. یعنی اللہ کی بھی رحمت اور اللہ کی بھی جو یہ ساری چیزیں اس وقت تک چلتی رہتی جب تک بندہ بھی اس کا شکر کرتا رہے. جہاں آپ اپنے شکر سے ہٹے اور آپ نے کفر کی اس میں چلے گئے تو ختم ہو گئے. وہ ایک کسی صاحب کا شعر ہے ہمارے، پتہ نہیں سلیم صاحب اس شعر سے ایگری کریں کہ نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے تو بڑے عظیم ساتھی ہیں، بڑے پیارے ساتھی ہیں سلیم بھائی. کہ وہ شعر ہے نا، بہت غرور ہے سورج کو اپنی تابش پر، ابھی وہ زلفے بکھیر دے تو شام ہو جائے. تو آدمی بہت بمبار سورج کو اپنی تپش پہ تو بڑا ناز ہے نا. کیسی ہے آج 2 دن سے جب آفس سے نکلو تو گاڑی کے اندر ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے 45-46، تو فائدہ ٹائم گھر پہنچو تو بھی 41-42 چل رہا ہوتا ہے. تو بہت غرور ہے. اور جہاں وہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ختم. تو بہت غرور ہے. تو بس یہ غرور جب تک رہے گا اور جب آپ نے ذرا اپنی زلفیں بکھیریں گے تو یہی حال ہو جائے گا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. گر جس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. یعنی یہ جو بجلی چمکتی ہے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام ہوتی ہے اور کبھی سائقہ بن کر چیزوں کو جلا دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے. بادل اٹھتے ہیں تو کبھی مفید بارش بھی کرتے ہیں تو کبھی وہ طوفان کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے ایک جگہ پہ روایت ملتی ہے کہ جب یہ بادل آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ٹہلنا شروع کر دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول سے کہ یہ تو رحمت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ رحمت تو ضرور ہے، لیکن یاد رکھو کہ امتوں پہ جو زوال جو عذاب آئیں وہ بھی اسی سے آئیں. یہ رحمت کے ساتھ زحمت بھی بن جاتی ہے، یہ عذاب بھی بن جاتا ہے. اور اس دنیا میں ایک ہی چیز
میں ڈر کا پہلو بھی ہے اور امید. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز میں ڈر کا پہلو بھی اور امید کا پہلو. یہی بادل بہت خوبصورت ہو جائے, آسمان اچھی بارش آ جائے, آپ کے لیے رحمت ہے, لیکن اگر یہی بارش پڑتی چلی جائے, قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا, بارش ہی بارش پتہ نہیں کتنے سالوں تک چلتی رہی. اور یہاں ہم دیکھ چکے ہیں, ہمارے جدہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایک زمانے میں جب بارش ہوئی ہے تو ایک طرح کا بہت ہی بڑا مسئلہ تھا. پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے, باقی ممالک میں بھی ہو جاتا ہے, گلف میں خاص طور پہ آ جاتا ہے. اب بہتری آتی ہے کافی حد تک, لیکن کیا آتا ہے پرابلم ہے. تو غافل انسان ہمیشہ کسی انوکھی اور اسی قسم کی نشانیوں کے منتظر رہتے ہیں, مگر جن لوگوں کا شعور بیدار ہوتا ہے ان کا حال ان فرشتوں کی طرح ہے جو اللہ کی طاقت کو براہ راست دیکھتے ہیں. یعنی براہ راست دیکھتے ہیں, یعنی خوف اور طمع کے ساتھ. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, لیکن ہم اس تسبیح کو ہم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے. ہم اس کی تسبیح بلکہ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ اگر تم دیکھنے لگ جاؤ تو تم اپنی جائز چیزوں سے بھی جو ہے نا, حلال چیزوں سے بھی دور چلے. آسمان کی اوپر ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے, ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے کو رکوع میں, کو سجود میں, کو قیام میں. بلکہ ایک تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو بعض دفعہ جو بادلوں کی جو گڑگڑاہٹ ہمیں جو نظر آتی ہے, اس کا ایک تو یہ بھی ہے نا کہ وہ بجلی بھی آتی ہے, جو بادل کی جو گڑگڑاہٹ آتی ہے وہ بھی, اس کی بھی ایک ریزن جو ہے وہ یہی کہ اتنا ویٹ ہے اوپر فرشتوں کا کہ وہ جب اپنے سجدوں میں اور اس میں جاتے تو اس کی بھی گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک بات ہے, یہ کتنی حد تک اس میں سچائی ہوگی میں پھر کہتا ہوں, وہی یہ ساری متشابہات ہیں, ان کے اوپر ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اس کو پکارنا حق ہے, اس کو پکارنا حق ہے. دعوت کس کے ساتھ ہے, دعا کس کی ہے, صرف اور صرف اللہ کی. کل کی کل دعا, کل کی کل پکار کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اور کسی کے ساتھ. دعا تو کامل کی کامل صرف اور صرف اللہ سے مانگی. ہاں, دنیا میں اگر کوئی انسان زندہ ہے اور آپ ویسے ہی اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دینا, میرے لیے خیر کی دعا, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن پکار صرف اور صرف اللہ کے ساتھ. اللہ تو خود ڈائریکٹ آپ کے ساتھ سنتا ہے, آپ کو ویسے وایا کسی چینل کی جانے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ نے واضح طور پہ کہا. پھر اللہ کہتا ہے کہ حبل الورید, میں تو تمہاری شرک کے بھی قریب ہوں. آپ کو میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو چوتھی منزل پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے نا. یہاں تو سیڑھی کی ضرورت نہیں. اللہ تو کہتا ہے میں خود موجود ہوں تمہارے ساتھ, تم پکارو تو صحیح, میں تمہاری پکار سنوں. پکارو تو صحیح, ہم کیوں نہیں پکارتے, لیکن پکار صرف اور صرف دعا کل کی کل اللہ کے ساتھ. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں, ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے, مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلائے ہوئے اس کے منہ میں پڑ جائے, حالانکہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے. خوف اور امید کے وقت اس کو ایک ہی اللہ کو پکارنا چاہیے, کیونکہ وہی تمہاری پکار کو سنتا ہے, وہی تمہاری پکار کو سنتا ہے, وہی سننے والا ہے. اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہے, پکارنا حق ہے, کہ دعوت عبادت جتنی بھی ہیں وہ کل کی کل جو ہے وہ صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے. یعنی یہاں جو ہے وہ پکارنے سے مراد دعا بھی ہے اور عبادت بھی, دونوں چیز. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کے لیے پکارتے ہیں, اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے تو میرے منہ تک آ جائے. یعنی ظاہر ہے یہ بات جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ بے شعور بات لگتی ہے. یعنی اس سے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے, اور نہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے, اور نہ اس میں قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ کے منہ تک پہنچے. تو مشرک بھی اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کو پکار رہے ہیں, وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
چاہے وہ مشرک کہہ لے، چاہے آج کا بدقسمت ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ اسی طرح سے مختلف جگہ میں پکار کرتے ہیں. اب وہ لا علمی میں کرتے ہیں یا وہ شعور کے اندر کرتے ہیں، بغیر شعور کے اندر کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ معاملہ ہے. یہ معاملہ پہلے بھی تھا، یہ معاملہ آج بھی ہے. ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے بھرپور طور پہ کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ہمارے ذہن، ہمارے دماغ بہت مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن یہ معاملہ آج بھی اسی طرح سے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے تو اللہ کو جو ہے وہ الہ مانا ہی نہیں، کیونکہ الہ کے معنی معلوم تھے ان کو، تو انہوں نے تو انکار کر دیا. ہمارا بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں الہ کے شاید مانا ہی نہیں مانا، نہ ہمیں مانا معلوم ہے، نہ ہمیں یہ مانا جو ہے کبھی کسی نے بتانے کی کوشش کی ہے. اور میں دوسرے کی کیا بات کروں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. شاید مجھے بھی آج سے کوئی 7 8 10 سال پہلے مجھے بھی الہ کا مانا نہیں. سچ بات میں آپ سے ہی بتاؤں، مجھے بھی الہ کے اس طرح سے مانا نہیں. تو جب وہ معنی ہی نہیں معلوم ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی چیز آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اصل بنیادی چیز کیا ہے، اس کی روٹ کیا ہے، تو پھر آدمی اس کو غور و فکر نہیں کرتا. ادروائز تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. یہ جو غدو ہے یہ بیسکلی دوسرے دن کے لیے بھی کہتے ہیں. اور غدو کے جو بنیادی معنی ہے نا، وہ دن کا ابتدائی حصہ ہے. اور جو اصال ہے، اصال کے ایک معنی تو جڑ کے بھی ہیں، بنیاد کے تنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ اصال جو ہے نا، یہ عصر اور مغرب کا جو درمیان کا ٹائم ہے، یہ اس ٹائم کو کہتے ہیں. بالکل شام کا وقت. یہاں آیت السجدہ آئی ہے، تو اگر 2 منٹ دے دیں اور سب سجدہ کر دیں تو 2 منٹ کے بعد پھر آپ کو جوائن کرتا ہوں. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، کہہ دیجئے اللہ۔ یہاں بھی پہلے ہم اس سے پہلے اس طرح سے دیکھتے تھے کہ آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے ان سے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہی۔ یعنی اللہ کو، جو میں نے آپ سے کہا کہ جب ربوبیت کی بات آتی ہے، رب ماننے کی بات آتی ہے، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا پروردگار کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا، سنبھالنے والا کون ہے؟ تو وہاں تک تو ان کی توحید بالکل ہی 100%، کوئی ان کو اس میں پرابلم نہیں تھا۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ یعنی جب تمہیں اقرار ہے اس بات کا، تم اعتراف کرتے ہو اس بات کا کہ آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے، جو تمام اختیارات کا بلا شرکت مالک ہے، تو پھر تم کیسے ممکن ہے کہ تم دوسرے ہستیوں کو تم نے اپنا حمایتی بنا لیا اپنے نفع نقصان کے لیے؟ دیکھیں، اسباب کو اختیار کرنے کی کبھی بھی ممانعت نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اسباب کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کا یقین جما لینا کہ یہی بزرگ یا یہی بابا یا یہی شخص یا یہی فلانا آدمی جو ہے نا، اسی نے میرا بیڑا پار کرنا ہے اور اس کے آگے نہیں چلنا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان اتنا بے بس اور اتنا ہو جاتا ہے، بے بسی ہے یہ، پتہ نہیں شیطان اس طرح سے کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہمیں، ہماری تو دعا ہے، میری تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت ہی نہ آئے ہمارے اوپر، میرے اوپر، کہ کسی بھی ہمارے ساتھی پہ بھی، کسی بھی جاننے والے پہ بھی، کسی کے اوپر بھی، کہ وہ ایسی شکل میں چلا جائے کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ پھر جو ہے نا مختلف دروں کے اوپر جانا شروع کر دیا اپنے آپ کو، انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مالی معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے یا دوسرے مسئلے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں کہ پھر وہ مختلف دروں پہ جانا شروع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو دروں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کے ساتھ اپنی امیدیں بنا دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ فلانا شخص ہی جو ہے نا مجھے نوکری دلا سکتا ہے، یا فلانا شخص ہی جو ہے نا یہ مجھے آگے بڑھا سکتا ہے، یا فلانا شخص ہی مجھے اگر کچھ پیسے دے گا تو میں کچھ کر سکتا ہوں، یا فلانا شخص ہی جو ہے نا میرے یہ فلانے مسائل حل کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس سے کوئی دعا نہیں کر رہا، وہ پکار نہیں کر رہا، لیکن جو اصل جو ہے اس کو اس سے چھوڑ دیا، بنیاد کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب، ہو سکتا ہے ہم بعض دفعہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس دور سے، ہم ان چیزوں سے گزرے نہیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آج تک ان چیزوں سے بچایا تو بچائے رکھے، کیونکہ ہمارے ایمان بھی جو ہے نا کوئی ایمان والے نہیں ہیں، ہم عقیدے والے لوگ ہیں ہم بھی، اور اس آزمائش کی بھٹی سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچائے رکھے، کیونکہ اسی میں ہماری اپنی بھی شاید بچت ہو جائے گی اور ہمارا بھرم بھی رہ جائے گا، کیونکہ اگر کسی دن ہمیں اللہ نے آزما لیا کسی چیز میں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو کہاں، کس جگہ پائیں گے، کس جگہ پہ پائیں گے۔ لیکن وہ اختیار نہیں رکھتے، آپ اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب کے اوپر اپنے آپ کو پورا ڈال نہ دیں۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سے اللہ یہاں بات کر رہا ہے کہ جو موحد ہے، جو توحید پہ ہے اور جو شرک پہ ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے، اس لیے کہ موحد کا دل تو توحید کی بصیرت سے معمور ہے، جبکہ مشرک اس سے محروم ہے۔ موحد کی آنکھیں ہیں، کون سی آنکھیں ہیں؟ وہ توحید کی آنکھیں، نور ہے۔ کون سا نور ہے؟ جو آپ کے اندر موجود ہے، جو ہم نے سورہ نور کی آیت نور کے اندر پڑھا، جو آپ کے اندر موجود ہے، اور جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ پوٹینشلی ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے، پوٹینشلی آپ کا ایمان بالکل اندر موجود ہے، پورے کا پورا جس طرح سے اللہ چاہتا تھا، بس اس ایمان کو بھڑکانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو جلانے کی ضرورت ہے، اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی روشنی تو اتنی ہے کہ جس طرح سورہ نور کی آپ کو اگر آیت یاد ہو جو ہم نے وہ کی تھی، آیت النور، کہ وہ اتنا پاورفل ہے اندر والا کہ اگر اس کو دور سے روشنی، جو دور سے روشنی، کون سی روشنی آ رہی ہے؟ جو اصل دوسرا نور آ رہا ہے وہ اس قرآن کا آ رہا ہے، یہ اتنی پاورفل ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی اسپیس اگر ملتی ہے نا تو اس کو بھڑکا دیتا ہے، تھوڑی سی بھی اسپیس اگر ملتی ہے اس کو بھڑکا دیتا ہے، اور جب وہ بھڑکا دیتا ہے تو نور
یہ نور باہر والا اور نور اندر والا، تبھی تو بنتا نور علی نور، تو وہ بھڑکا دیتا ہے، تو وہ اسپیس آپ کو ملنی چاہیے. تو یہ وہ نور ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جو آپ کو دیتی ہیں. اور جبکہ جو دوسرا ہے وہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے، وہ جو اصل ہے اس سے بہت پیچھے، اس سے بہت دور ہے. وہ نقلی چیز کے اوپر چل رہا ہے. وہ چائنا کی پروڈکٹ بھی چل جاتی ہے، یہ چائنا کی پروڈکٹ سے بھی بدتر پروڈکٹ کے اوپر چلتا ہے. انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے. کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے، اور ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی. کہہ دیجیے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، غالب ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی شبے کا شکار ہے، بلکہ وہ تو مانتے ہیں، اس چیز کو تو مانتے ہیں وہ بار بار کہ اللہ خالق ہے. اللہ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے آگے جھک جائے. یہ ہے اصل جو مطلوب، کہ بندہ جو ہے اللہ کے آگے جھک جائے. یہ جھکنا تمام کائنات کا دین ہے. اصل جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے کامل جھک جانا، اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دینا، ٹوٹل سرنڈر کر دینا، جو ہمارا مسنگ ہے. آپ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور تو کیجیے، آپ کب ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اگر ابھی آپ کو آ کے کوئی آپ کے اوپر گن رکھ دے اور آپ کو کہ ہینڈز اپ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. کبھی آپ نے دیکھا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی نے کسی کو کہا ہینڈز اپ اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہو، اس نے وہ رکوع میں چلا گیا، جھک گیا ہو، یا وہ زمین پہ گر گیا ہو، یا اس نے پانی کا گلاس اٹھا کے پیا ہو. نہیں، وہ فوراً یہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھائی جان پتہ، معاف کر دو، یہی کرتا ہے. آپ اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کرتے کیا؟ سرنڈر کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سرنڈر کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ عادتاً کرتے ہیں. ہم یہ سوچ کے تھوڑی کرتے ہیں اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں. میں دوسروں کے اوپر نہیں کہتا، میں اپنے اوپر کہتا ہوں. یہ سوچ کے شاید نہیں کھڑے ہوتے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پورا آج وقف کر دیا. تو وہ جو بات ہے نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے، جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید یہ کرتا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، لیکن مانتا صرف مانتا ہے، تو اس کے آگے کچھ نہیں کرتا. کیونکہ میں تو اب اس چیز سے مجھے لگتا ہے بہت دفعہ، شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا شاید نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ ہمارا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، نہ ہمارا جو ہے وہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، ہمارا کسی چیز پہ ایمان ہے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو آخرت پہ ہمارا ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو؟ اور اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ہمارا ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہم کام کریں، یا ہم وہ کام کریں جس کی جو تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول سے ملی ہوئی؟ ابھی ہماری پچھلی کلاس تھی پچھلے ہفتے، اس کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو جب نکلی تھی تو بات ایک سوال اٹھا تھا بدعت کے اوپر. تو بدعت کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ابتدا کرنا، جو چیز جو ہے اضافہ کر دینا. دین کے اندر بدعت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی اضافہ کر دینا ایسی چیز کا کہ جو اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. تو ان ادر ورڈس تو یہ ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز چھپائی تھی جو آج ہم کرتے ہیں، اور بہت ساری ہمارے سامنے مثال ہے. میں آج ہی اپنے آفس میں کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا، تو کسی بات نکلی اسی چیز پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آج سے 40-42 سال پہلے پاکستان میں کسی مسجد میں بھی اذان سے پہلے جو ہے وہ سلام نہیں پڑھا جاتا تھا، بالکل نہیں پڑھا جاتا. مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن آج پڑھا جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نئی چیز آئی ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں چھپائی تھی؟ ہماری محبتیں کیسی ہیں؟ کوئی محبت نہیں ہے ہماری، ہمارے صرف عقائد ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہی بات بار بار جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے
یہ جو مکی دور کا جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو کہتا ہے آپ سے تین باتوں کے علاوہ کوئی چوتھی بات کے اوپر گفتگو ہی نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو آپ نے جتنی مکی صورتیں پڑھی اور ابھی بھی ہم یہاں تک جتنی آیت پڑھ چکے ہیں مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ کوئی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، کسی چیز کی بات ہے؟ آئیں گی آگے ضرور آئیں گی بات، لیکن وہ دوسرے پیرائے میں آئیں گی. اصل بات تو بار بار ایک ہی چیز اور یہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جیسے وہ جو تبلیغی جماعت والے، ان کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اس معاملے میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مکی دور میں، لیکن وہ مکی دور میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے. اس سے آگے مکی دور میں کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو عرصہ آگے نکلتا تھا نا. تو آپ ایمان کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں تو اس کتاب کے ساتھ تو تعلق جڑوائیں. جب تک اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جڑے گا تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ کتاب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انزل من السماء ماء فسالا أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا. اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہو زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کی جھاگ ہے. اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز جو زمین میں ٹھہری رہتی ہے اللہ اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے. اس مثال میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم وحی کو باران رحمت سے تشبیہ کی ہے، اور ایمان لانے والے اور سلیم فطرت لوگوں کو ندی نالوں سے اور منکرین کو جھاگ اور خس و خاشک سے جو ہے نا تشبیہ دی ہے. کفر سے مراد ہے جھاگ کی طرح جسے دریا اچھال کے کناروں پہ پھینک دیتا ہے، جہاں ہوا اور دھوپ اسے خشک کر کے ختم کر دیتی ہے اور سب کو مٹی ملا دیتی ہے. اور حق وادیوں میں پانی کی طرح ٹھہرتا ہے. پانی انسانوں کو فائدے دیتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ بھی فائدے دیتا ہے. اور پھر دوسری مثال اس آیت میں اسی طرح سے دی گئی کہ سونے کی تانبے کی ہے جس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس پر جھاگ آ جاتا ہے جو کہ میل ہے، اور جس کی مثال جو ہے کفر ہے. ان دونوں مثالوں سے واضح کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا میں ہمیشہ حق و باطل کی جنگ رہے گی. باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے. تو اللہ نے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ اس سے سبق حاصل کرے، خود کو اس کے حوالے کر دیں، ورنہ حساب کے دن کے لیے تیار رہیں. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مزاج واضح ہو جاتا ہے. نافع کو باقی رہنا ہے اور غیر نافع کو چھاٹی ہو جائے. اصل بنیاد صرف اور صرف یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالوں سے سمجھاتا ہے، ہمیں بار بار جگاتا ہے، ہمیں بار بار جوڑتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کدھر رہے ہیں. لیکن ہمیں کہ سنتے بھی ہیں اور سمینا بھی کرتے ہیں. پھر سمینا کے بعد کرنا تو اطانا ہے، لیکن ہم لگتا ہے سمینا و عصینا کرتے ہیں، اطانا نہیں کرتے. یہ الفاظ بھی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈالے رکھے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بھی سارے وہ کام کریں گے، ہم بھی وہ سارے کام کریں گے جو انہوں نے کیے. بالکل وہ دونوں ایک ہی طرح سے چیزیں بالکل وہی کام کریں گے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برادری نہ کی
اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہے اور بھی ہو تو سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں گے، پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ یہ بات بہت دفعہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور بس ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے اس کی 6536، جس سے حساب میں جرا کی گئی اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا، وہ عذاب سے دوچار ہو کے جائے گا۔ اسی لیے اس کے آگے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سید عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جب قرآن کی آیت ہے نا حساب میں یسیرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ جو ایک تو حساب ہے نا کہ اللہ نے بلایا کچھ بھی چھوڑ دیا، لیکن جس کا اللہ نے فائل کال کر لی، اس کی کتابیں منگوا لی، وہ تو مارا گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ ہمارا حساب میں آسانی کرنا، کیونکہ یہ یاد رہے وہ کلہم آتیہ یوم القیامہ، ہر آدمی نے اس دن جو ہے نا وہ اس کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اب یہاں یہ اشکال ضرور موجود ہے کہ اس کلہم آتیہ یوم القیامہ کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ دربار تو لگتا ہے یہیں سجے گا، یہ جو دربار ہوگا تو یہیں سجے گا، اور اس کے بعد جس نے جہاں جانا ہوگا وہ اپنے اپنی جگہوں پہ جائے گا، وہ تو سارے لوگ آئیں گے، کیونکہ وہاں تو سب کو بلایا جائے گا۔ کیونکہ جب ہم سورہ مائدہ کی جب نے آیات پڑھی تھی، جب آخر کے اندر جو جو ایک ڈیمونسٹریشن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس طرح سورہ اعراف میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم رسولوں کو بھی بلائیں گے اور ان کو بھی بلائیں گے جن کے اوپر رسول بھیجیں گے، تو رسولوں کو بلانے کا ایک ڈیمو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آخری 4 آیات کے اندر بتایا۔ جب سیدنا عیسیٰ کو اللہ نے پوچھا تھا کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کرے، یہ ڈیمونسٹریشن ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کے ساتھ کلام ہوگا، سب کے ساتھ، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے جو عقل مند ہے۔ یہ جو عامہ کا لفظ ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے شاید کسی دفعہ ہی بتایا تھا کہ عامہ کے اندر جو ہے نا اس اندھے کو کہتے ہیں جو بصارت یعنی آنکھ سے بھی اندھا ہو یا دل سے بھی اندھا ہو، لیکن جب خاص آنکھ کے اندھے کے لیے آتا ہے تو امن کا لفظ آتا ہے اس کے اندر، تو یہ ان کے لیے جو دونوں طریقے سے، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کو دل سے اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھ کا اندھا تو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن دل کا اندھا انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ آنکھ کا اندھا تو کوئی حادثے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وقت آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی نظریں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کی جو ہے وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، کچھ کو کم دکھائی دیتا ہے، کچھ کو بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو دل کی آنکھ ہے نا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب اندھی ہو جائے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آیت نمبر 19 سے لے کر 26 تک جو ہے نا کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ میں پہلے ان آیات کو صرف پڑھ لیتا ہوں، پھر جو اس میں جو صفات ہیں اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم
عقبى الدار، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں وہ خود جائیں گے، ان کے باپ دادا اور بیوی اور اولادوں سے بھی جو سادے ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا ہے اس دار آخرت کا۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، اور جو اللہ کے عہد کو اور اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں تو انسان میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے اللہ کی دیوی عقل سے سوچا اور حقائق کی روشنی میں یقینی فیصلے تک پہنچا، دوسرے وہ ہیں جو روایت اور تقلیدی خیالات کے دائرے میں سوچتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کو پڑھ کے یا سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اور اس کی کتاب کو، اس کی وحی کو جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کتاب کے اندر، اس کو دیکھ کے نہیں، بلکہ اپنے جو روایات چل رہی ہوتی ہیں اور جو تقلیدی اس کے اوپر جس طرح سے چلتا ہے اس پہ چلتا ہے۔ تو جو علم کی روشنی میں ایمان لایا وہ تو آنکھ والا ہے، جبکہ دوسرا اندھا ہے، یعنی جس نے قلب سلیم اور عقل سلیم کی بجائے روایت اور عقائد کو بنیاد بنایا نا، وہ اندھا ہے۔ تو یہاں پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفاتیں بتائی، یعنی پہلی چیز تو الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اس عہد سے مراد ایک تو الست ربی والا عہد ہے، اور جو ہر انسان کے اندر ودیت ہے، اور اگر ایسے موسم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی غلامی کی تو یہ نمک حرام ہے۔ یعنی پہلی چیز جو ہے یہ عہد جو پہلا والا ہے، جو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ کون سا ہے؟ الست ربی والا۔ اب اس پہ ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ یہ عہد تو یاد نہیں کسی کو، لیکن میں نے اس سے پہلے اس پہ بھی میں نے اس سے پہلے ایک دو دفعہ بات کی ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکتی کسی سزا سے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے جو آپ نے یاد کیا، اور آپ کے اطراف میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ کی فطرت سلیمہ اگر زندہ ہے تو آپ اس اپنے رب تک ضرور پہنچ جائیں گے کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا ایک خالق، ایک مالک ہے۔ ہاں، اس کی عبادت کیسے ہوگی، اس کی پرستش کیسے کروں گا، میں نے کون سے میرے کام حلال کرنے کے ہیں، حرام کرنے کے، یہ ایک الگ سبجیکٹ، لیکن کم سے کم یہ چیز ضرور ہو جائے گی کہ آپ یہاں تک ضرور پہنچ جائیں گے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، یہاں تک آپ ضرور۔ جو دوسری چیزیں ولا ینقضون المیثاق، اور دوسرے سے کیے ہوئے عہد کو بھی نہیں توڑتے، یعنی ایک عہد تو اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا عہد جو اللہ کے علاوہ جو دنیا کے اندر آپ نے عہد کیے، یہ عہد جو ہے وہ آپ کا امپلائر کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بزنس کے کانٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپس کے، یہ نکاح کے کانٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی جو ہے نا عہد کو توڑتے نہیں، اور اس کے اندر وہ عہد بھی آ سکتے ہیں جو ہم عام زندگی میں چھوٹے موٹے بھی کر جاتے ہیں، جن کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی،
یہ بھی عہد ہی ہے نا کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ میں آپ کے پاس رات کو 9 بجے آؤں گا، تو میں نے اگر آپ سے کہا میں 9 بجے آؤں گا، تو پھر یہ میں نے آپ کی طرف سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے. اب میں 9 بجے نہیں آتا، میں 10 بجے آتا ہوں یا میں 11 بجے آتا ہوں یا میں آتا ہی نہیں ہوں، اور نہ میں آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرتا ہوں پہلے. تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کو 8 بجے انفارم کر دوں، 7 بجے انفارم کر دوں کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا، یا میں 9 بجے نہیں آؤں گا، میں 9:30 بجے آؤں گا. یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے عہد ہیں جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے ہم بڑے. میں تو یہ آپ سے یہی تو عرض کرتا ہوں کہ ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ ہم تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو چھوٹے بڑوں کسی کی تمیز ہی نہیں، چھوٹے بڑے کسی کی چیز کی تمیز نہیں. ہمارے لیے تو سیئات اور ذنوب جو ہے نا دونوں برابر ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں دونوں لفظ ہیں نا. سیئات بھی گناہوں کے لیے آتا ہے، ذنوب بھی آتا ہے گناہوں کے لیے، حرج بھی آتا ہے گناہوں کے لیے، لیکن عموماً زیادہ جو ہے سیئات اور ذنوب آتے ہیں. تو سیئات وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو آپ جو ہے نا آپ سے ہو جاتے ہیں، اور ذنوب جو ہیں وہ گناہ ہیں جو آپ جو ڈیفائنڈ، جن کے اوپر حد لگ جاتی ہے، جو حرام، جو کبائر گناہوں میں آتے ہیں، جس میں قتل کرنا بھی ہے، زنا کرنا بھی ہے، کسی پاک دامن عورت کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانا بھی، اور اس قسم کی جو قتل بھی اس کے اندر ہے، سود کھانا بھی اس کے اندر ہے. یہ تو کبائر گناہ ہے. تو جو سیئات ہیں، نہ ہمیں سیئات کا ڈفرنس پتا ہے، نہ ہمیں ذنوب کا ڈفرنس پتا ہے. ہمارے لیے تو سب ایک ہی چیز، بالکل ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں. تو یہ وہ بھی ایک وعدہ ہے جو ہم توڑتے ہیں. 365 دن توڑنے میں احساس ہی نہیں اس کا. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور ان تمام روابط کا خیال رکھتے ہیں جن کی درستگی پر ہر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے. یعنی تمام روابط کا خیال رکھتے ہیں. کون کون سا روابط؟ والدین کے ساتھ آپ کا رویہ، والدین کے ساتھ کیسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہونے چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہونے چاہیے، یتیموں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہونے چاہیے، مسکینوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہونے چاہیے، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہونے چاہیے. کبھی ہم نے ان چیزوں کو غور کیا؟ کبھی آپ نے کیا؟ آپ گھر کے اندر ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کی ٹی وی کا والیوم بہت زیادہ، آپ کو پڑوسی آپ کو ڈسٹرب ہوتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ آپ نے کبھی اس چیز کا احساس کیا؟ فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، رات کو بعض دفعہ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر کسی اس کے بعض دفعہ دروازے کے پیچھے کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا، یا دھڑ کر کے مارا ہے، لوہے کا گیٹ ہوتا ہے، بھان کر کے آواز آتی ہے. جو گراؤنڈ فلور پہ بندہ رہتا ہے اس کے گھر میں بھی آ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، کسی نے پرواہ کی ہے؟ کوئی غور بھی نہیں کرتا ان چیزوں کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم نے کوئی پرواہ، یہ دیکھیں چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں، لیکن ہم کرتے ہیں پرواہ. ہم اپنے کتنے رشتے داروں کو خیال کرتے ہیں. ہم سب لوگوں کی خالائیں ہوں گی، پھپھیاں ہوں گی، ماموں ہوں گے، چاچا ہوں گے، قریبی ہیں تو سارے. میں تو بات دور کی بات ہی نہیں کرتا. خالہ آپ کی ماں کی طرح ہے، ماموں آپ کے، آپ بتائیں. ماموں، ماموں میں آپ دیکھیں 2 دفعہ ماں کا لفظ آتا ہے، ماموں، ماں کا منہ. ماموں ہے، چاچا ہے، پھپھیاں ہیں، دادا دادا، نانی نانا، یہ سارے کیا ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں؟ آپ کے اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملات؟ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنے لوگ آپ آپس میں جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے خاندان کے اندر ہوں، آپ کے اپنے اطراف میں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھتا، بھائی بہن کی شکل نہیں دیکھتا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں. ایک ہی ماں باپ کی اولاد. مجھے بتائیے کیا 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 کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ کون سا رحمی رشتے؟ ان میں سے کن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں؟ سب ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. کبھی اطراف میں غور تو کریں. جو اللہ کے حید سے شروع ہوئی تھی، دوسری چیز تھی لوگوں کے ساتھ عہد، تیسری چیز ہے یہ اطراف میں لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بھی عہد کا حصہ ہے آپ کا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی گرفت سے ڈرتے ہیں. کیا ہمارا یہ معاملہ ہے؟ ہم اللہ سے کس معاملے میں ڈرتے ہیں؟ مجھے بہت. جس کے پاس پیسے بہت ہیں وہ باتیں کرتا ہے، یار سود نہیں کرنا چاہیے، سود نہیں کرنا چاہیے، سود نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس آدمی کے پاس جو ہے وہ
پیسے تو ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر بنا لے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا اینڈ آف سروس بینیفٹ جو ہے وہ بینک کے ساتھ فلیش کرتا ہے اور وہاں سے لون اٹھاتا ہے، اس پہ سود دیتا ہے اور گھر بناتا ہے. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بہت لوگوں نے بنائے ہوں گے، بہت سو کو میں جانتا ہوں پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ کام کیا، بہت سو کو جانتا ہوں، اچھے خاصے آمدنی والے کے لوگ جن کی مہینے کی تنخواہیں 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے لمبے لمبے بینکوں سے یا کسی جگہ سے لون لیا ہے، بینکوں میں ہی کام کرتے لیکن سود ہی کھایا نا اس کو. وہ تو لیکن ایک آدمی اس کا بہت تگڑے پیسے پڑے وہ تو باتیں کر لیتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. تو یکشون ربہم اپنے اپنے تمام معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ہم سارے لوگ اس حد تک ہیں اس چیز تک کے لیے جو چیز ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، جب لاگو ہو جائے تو ہم اس سے باہر ہٹ جاتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، نہیں سوری، ویخافون سوء الحساب. اور پھر پانچویں چیز ہے انہیں ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے کہ اللہ حساب کے مرحلے کو آسان فرمائے. وہ اس چیز کا خوف رکھتے ہیں. یہ خوف کب رکھیں گے؟ یہ خوف اسی میں ممکن ہے جب یخشون ربہم ہوگا. یہ یخشون ربہم ہوگا تو والذین یصلون والذین ولا ینقضون المیثاق اور الذین ینقضون المیثاق آٹومیٹکلی ہو جائے گا. یہ سب ایک دوسرے کی کڑی ہیں. جب پہلی والی چیز جب اللہ کے ساتھ یہ عہد وفا نہیں کر رہے تو بندوں کے ساتھ کیسے کرو؟ جب بندوں کے ساتھ آپ نے اپنے وہ نہیں کیے تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا نبھاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں نبھا سکتے. جب یہ ساری چیزیں نہیں کرو گے تو ڈر کیسا ہے اللہ سے؟ تو ڈر کس بات کی؟ جب اللہ سے اس چیز کا ہی ڈر نہیں ہے تو پھر کون سے حساب کی فکر ہے؟ کون سے حساب کی بات کر؟ کوئی آپ کے اسٹور کا یا اپنے اکاؤنٹس کا حساب ہے تو دیگر بات ہے، باقی تو کسی حساب کی فکر ہو کیسے سکتی؟ ہوگا ہی نہیں، خوف ہی نہیں رہے گا اس حساب کا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کے لیے جو صبر کرتے ہیں یعنی اللہ کے احکامات اور نفس کی خواہشات سے بچتے ہیں. سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں آپ کی دیکھ، ساری چیز ایک بنیاد ہل گئی، ساری بنیادیں ہل گئی بہت آرام سے. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو اس کے پورے آداب اور شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم تو نماز، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور نماز کا ذکر دیکھیں کتنا آخر میں ہے. یاد کریں سورہ بقرہ کی جو آیت البر جس کو ہم کہتے ہیں، میرے خیال میں آیت نمبر 177 ہے شاید، میرے خیال میں 177 شاید آگے پیچھے نہ ہوئی. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نیکی کیا چیز ہے تو اقام الصلاۃ و آت الزکات جو بہت آخر میں آئے. یہاں بھی دیکھیں بنیادی چیزیں ساری کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ عہد آیا، بندوں کے ساتھ عہد آیا، جو آپ کے جو معاشرات کے اندر جو ہے، چاہے آپ کے رشتے دار ہوں، اپنے ماں باپ ہوں، آپ کے جتنے دوسرے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ معاملات آپ کے. پھر اللہ کے ساتھ ڈر، پھر اپنے حساب کے بارے میں ڈرنا، اور پھر صبر. صبر سے مراد یہ وہ گلی کے کتے والا صبر نہیں ہے کہ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر، تو وہ تو صبر ہی کرے گا. یہ صبر سے مراد ہے کہ جو احکامات ہیں ان کے اوپر جم جانا، کھڑے ہو جانا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کے آگے مت جھک جانا. شیطان کے آگے جھکنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ آپ کے گھر پہ آ کے گھنٹی مارتا ہے اور آپ کو جھکا دیتا ہے. شیطان کے آگے یہی ہے کہ میرے پاس دو چوائسیز تھی کہ میں آج کی کلاس کرتا ہے یا میں آج کی کلاس نہیں کرتا. یہ میری چوائس ہے. اب مجھے دیکھنا یہ تھا کہ میں کس پلڑے میں گراتا ہوں اپنے آپ. اسی طرح سے آپ کی چوائس تھی کہ آپ آج کی کلاس اٹینڈ کرتے کہ آپ نہیں کرتے. چوائس آپ کی تھی. ہو سکتا ہے شاید آپ اس سے بہتر کام میں جاتے، یا ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر میں نہیں جاتے، آپ کسی برے کام میں نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں میں سو جاتا ہوں آج. میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے اچھا کام نہیں کیا تو آپ برے کام ہی کریں گے، لیکن موجود تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. کتاب تو ہم نے لکھنی ہے، خود ہی لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھ. چاہے وہ میں سو کے لکھ دوں، چاہے میں پڑھ کے لکھ دوں، چاہے میں ٹی وی دیکھ کے لکھ دوں، چاہے میں کسی کے ساتھ برائی کر کے لکھ دوں، یہ سب میں نے اپنے ساتھ ہی کر. وہ کرتے کیا؟ نمازوں کو قائم کرنا. نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، خالی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. ہم قائم کرتے ہیں یعنی نظام بناتے ہیں اس کا پراپر طریقے. خالی نماز اپنے جو ہے نا
آج کل تو میرے خیال میں الحمدللہ میرے خیال میں جدہ میں تو کافی لوگ جتنوں کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ سب لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کرنے کا انتظام رکھا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مطلب یہ تو ایک بہت ہی میں تو اس سے پہلے ہی بہت دفعہ لوگوں سے کہتا تھا اپنے اطراف میں کہ جن کے گھر میں خواتین بھی ہیں تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپس میں خواتین بھی جو ہے وہ یہ کام تو کر سکتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اگر لیٹ آ گئے ہیں کسی وجہ سے پھنس گئے یا آپ کو دیر ہو گئی آپ مسجد نہیں جا سکے، یا ہم جس طرح سے بعض دفعہ جب دفتر سے نکلتے ہیں شام میں تو ٹریفک اتنا ہوتا ہے اور کوئی دور دور تک ہمیں مسجد بھی نظر نہیں آتی ہے، جب انڈسٹری ایریا سے نکلتے ہیں تو ایک بہت دور جگہ کے آگے آتی ہے، تو بعض دفعہ تو ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری مغرب کی نماز جو ہے وہ اسی ہائی وے پہ ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ خیر جہاں قریب قریب ہمیں مسجد مل جاتی ہے ہم پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جماعت کے ساتھی مل جاتا ہے تو کر لیتے، نہیں تو انڈیویجول پڑھ لیتے۔ لیکن اگر آپ اپنا ایک نظام اس طرح سے بناتے ہو گھر کے اندر ہوں عام دنوں میں ہوں، آج کل تو سبھی نے بنایا نماز کا نظام بناتے ہیں، خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی سرًا وعلانیہ۔ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سرًا یعنی جو فرض ہو وہ اس کو جو ہے وہ علانیہ خرچ کرنا چاہیے، جو نفلی ہو نا ان کو خاموشی سے کرنا چاہیے۔ یدرون بالحسنۃ السیئات، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اچھے کام کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں، ان سے برائی کرے تو بھلائی اور درگزر کرتے ہیں۔ یعنی انسان ہے نا، انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں تو لگی ہوئی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے آبا بیویاں اولاد جو نیک ہیں انہیں بھی اللہ ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا، یہ حدیث میں بھی ہے، حدیث بھی ہے اس کی۔ اور میرے خیال میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے، میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو درجات ہوئے ہیں ان کے درجاتوں کو بلند کر کے آگے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کہ ہم سب یہ سارے جتنی یہ جو صفات بیان ہوئی ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو پورے کا پورا پائیں۔ اور جو آخر کے اندر جو بات آئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اسی طرح سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، اسے کان سے پکڑ کے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ یعنی یہ جس جس دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو غرق کر کے رکھا، بالکل یہ غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور آج کل جو ہے اس غرق کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ دنیاوی فائدہ، مال، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ہم نے پیسے کے اندر اپنے آپ کو اتنی بری طرح سے غرق کر دیا کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ زندگی موت کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کب آئے گی کس وقت آئے گی، لیکن اپنے آپ کو صرف اور صرف نے پیسے میں پیسہ کمانے کی جو دھن ہے نا اس نے ہمیں دیوانہ کر کے پاگل کر دیا، ہم اسی میں ہمارے لیے پھر سارے حلال، ہمارے سارے حرام حلال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں زیادہ کچھ نہیں۔ یہ دنیا یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا دارالامتحان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کافر کہتے ہیں اس پہ کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا؟ جواب دے دیجیے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، جو اس کی طرف جھکے سے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اناب جو ہے اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ کسی چیز کا بار بار لوٹ کے آنے کو کہتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ایک چیز جو ہے مراد جو اس کی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہیں، دعا ہے، مناجات ہیں، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے۔
اور اس کے مراد اس کی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت کرنا، اس کو اسی طرح سے بجا لے فرمانا، اور اگر ایسا نہ کریں تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان صرف یاد کی سطح پر اللہ کو پا سکتا ہے۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، اللہ کو کیسے پاؤں گا میں؟ عام زندگی میں کسی سے آپ کو محبت ہو جائے، کسی سے آپ کو پیار ہو جائے تو آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال ہی لیتے ہیں نا۔ اس کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، ہم کو بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے شادی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اور معاملات ہو جائے آپ کے۔ لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ صرف اس دنیا میں یاد کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ انسان جو ہے اس کو مشاہدہ کی سطح پر تو پا ہی نہیں سکتا، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ کو ہر وقت اپنے ذکر میں رکھے، یعنی اللہ کا ذکر دو طرح سے، ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھیں اللہ کے لیے، دوسرا جو ہے زبان سے اس کا ورد کرتے رہنا۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر۔ اللہ اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، ایک یہ چیز۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو انسان جو ہے اللہ کو پانے کے لیے اس دنیا میں صرف اور صرف جو اس کے پاس ذریعہ ہے وہ اس کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اس کے دلوں میں رہے، اس کے پاس رہے، اور ہر وقت اس کو اس چیز کا یاد سے ایک مراد اور بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، آپ کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ کچھ آپ سے کہتا نہیں، آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو آپ کا کام چل رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن اللہ کی اس مہربانی کو جو ہے نا اس کا ایڈوانٹیج نہ لیں، اس کو گرانٹیڈ نہ لیں۔ اللہ موقع دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، ہم آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، کتنا کچھ دیا۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے بیٹھے تو میرے خیال میں ہمیں 24 گھنٹے کے 48 گھنٹے بھی کم پڑتے ہیں، لیکن ہم اس کا شکر نہیں ادا کر پاتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، اللہ کا دل سے شکر ادا کریں، اپنی زبان سے شکر ادا کریں، اپنے اعمال سے شکر ادا کریں، ایسا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اتنا ہی دے گا، ہر طریقے سے دے گا۔ ہمارے ذہنوں میں تصور جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ یہی بیٹھا ہوا ہے کہ دینے سے مراد صرف ہمیں نوٹ چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، اللہ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا، اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ آپ کو نیک اولاد دے گا، اللہ آپ کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے دوست دے گا، ساتھی دے گا، اچھے لوگ دے گا، آپ کی اچھی پہچان دے گا۔ صرف پیسے سے تو نہیں دے گا نا۔ ہمارے لیے شکر کا لفظ بھی ہم اسی لیے استعمال نہیں کر پاتے، ہماری میجورٹی کو کہتے ہیں ہمارے پاس نوٹ ہی نہیں ہے، کس چیز کا شکر ادا کرو؟ شکر ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے ہر چیز کو اتنے زیادہ ہم مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ہماری ہر چیز کی بنیاد نوٹوں کے ساتھ لگی ہوئی۔ ہماری دوستیاں، ہماری محبت، ہمارے تعلقات، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے، ہماری ایون بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے رشتے، آپ کی ساری بنیاد کی چیز جو اس وقت نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف نوٹوں کے ساتھ جڑی، صرف اور صرف نوٹوں کے ساتھ جڑی۔ ہم اس لیے شکر ہی ادا نہیں کر پاتے، ہم صرف اسی میں رہتے ہیں۔ شکر ادا کریں، شکر۔ آپ کی صبح آنکھ کھل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج آپ کا دن گزر گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دل سے ادا کریں۔ یہ کرنا تو کام شروع کریں، ہم سب کام کریں، سب سے آپ سے سب سے پہلے تو میں شروع کروں، پھر آپ دیکھیں۔ اور پھر وہی بات ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اس سے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے۔ ایک آیت اور کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ 2 آیتیں کر لیتے ہیں، رکوع ہو جائے گا۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانے۔ طوبیٰ، طوبیٰ کے جو ایک مختلف معنی ہیں، اس کا ایک معنی جو ہے وہ خیر بھی ہے، رش بھی ہے، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ بھی ہے۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذت۔
اور توبہ کے اندر ایک اور مفہوم پایا جاتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت مزیدار ہے، اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ ایسی خوشی جس سے انسان کا دل اور اس کے حواس بھی لطف اندوز ہو جائے، ایسی خوشی، توبہ، ایسی خوشی، کیا یہ خوشی ہمیں دنیا میں میسر ہے؟ بتائیے۔ آج آپ 5 لاکھ ریال کی گاڑی لے کے آ جائیں، یقین مانیں آدھے گھنٹے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد آپ کو کوئی خوشی نہیں، لیکن یہ وہ خوشی ہوگی، یہ وہ خوشی ہوگی جس سے انسان کا دل اور اس کے حواس بھی، جو آپ کے حواس ہیں نا، حواس، وہ بھی لطف اندوز ہو، ایسی خوشی۔ یہ خوشی دنیا میں بھی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ بالکل مل سکتی ہے۔ کب ملے؟ جب اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر نہیں کرتے ہیں، مان لیں میری بات، یقین مانیں، صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، حالات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ارے آپ نے کلیم تو ڈال دیا، بچا کیا آپ اپنا؟ اب کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا دودھ میں مہنگیاں ڈال دی، کیا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس طرح سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ کو ہوتی ہے پڑھ کے سنائیے۔ اللہ رحمان کے منکر ہے، یہ رحمان کے منکر ہے، رحمان کے نام سے بڑے چڑھتے تھے، کیا وجہ تھی پتہ نہیں، مشرکین مکہ کو رحمان کے لفظ سے بڑا بھڑکتے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا صلح حدیبیہ پہ بھی جب لکھا گیا تھا، تو جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا تو لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گئے، تو انہوں نے کہا تھا یہ رحمان رحیم کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر جو اس زمانے میں جو ان کی روایت تھی وہ پھر لکھا گیا تھا بسمک اللہم، تو وہ الرحمن الرحیم، تو رحمان کے نام سے جڑتے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے میرا پالنا والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اس کے اوپر میرا بھروسہ، اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا رحمان جو اللہ کے بعد جو اللہ کا جو صفاتی سب سے وہ نام ہے وہ رحمان ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں پیچھے لفظ آیا تھا اناب، آیا تھا کسی چیز کا بار بار لوٹ کے آنا، اور یہاں لفظ آیا متاب۔ متاب کے معنی ہے کہ گناہ سے اپنا ارادہ ترک کر کے رجوع کرنا، یہ سارے ہے ایک ہی سب کا جو ہے نا وہ روٹ ورڈ وہی بنتا ہے، نون واو با نوب سے، تو وہ، اور ہم پچھلی صورت میں جب ہم نے پڑھی تھی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جتنی انبیاؤں کا ذکر آیا تھا وہاں یہ بات بار بار جو ہے وہ آئی تھی کہ استغفار اور رجوع کرنا، اور ذہن میں ہمیشہ رہے استغفار آپ کرتے ہیں اپنے پرانے گناہوں سے، اور توبہ آپ کرتے ہیں آنے والوں سے، آنے والوں سے۔ یہ آخری آیت ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی مسافت قطع کی جاتی یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تاکہ وعدہ الہی، یہاں تک کہ وعدہ الہی پہنچ جائے۔ یقینا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی وہ اتنے زیادہ پکے ہو چکے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے، زمینوں کو بھی کر دیا جائے، مردے بھی آ جائے، فرشتے بھی اتر کے آ جائیں زمین پہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ان کو خود بھی سیڑھی لے کے آسمان تک پہنچا دیں تب بھی وہ یہی کہیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ایمان لانے کے لیے
غیب کے اوپر کی بہت ضروری ہے. ایمان لانے کے لیے، اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے، توحید پہ آنے کے لیے اپنی فطرت کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. اور فطرت سلیمہ کیسے گندی ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، تذکیر کے لیے میں دوبارہ آپ سے کہوں، جب تک اپنی فطرت سلیمہ آپ کی صاف نہیں ہوگی، نہ یہ اس کتاب کی کوئی چیز ہمارے دلوں میں جا سکے گی، نہ ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اور جو چیزیں ہیں اس پہ ہم عمل کر سکیں. فطرت ہماری خراب ہے، فطرت کو صاف کریں. فطرت کیوں آپ کی مست ہو جاتی ہے؟ جھوٹ، حسد، بغض، زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اپنی خلوت اور جلوت دونوں آپ کی مختلف ہیں. جلوت میں تو آپ کے سامنے کامدی صاحب بہت بڑے اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ جناب قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور جو خلوت ہو اس میں پتہ چلا وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. حالانکہ گو کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. یہ ساری چیزیں، سب سے بڑی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی وہ زبان ہے. یہ سب سے خراب چیز. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو 100 میں سے 20% لوگ نمازی مل جائیں گے، آپ کو 100 میں سے 40% لوگ روزے رکھنے والے مل جائیں گے. رمضان میں تو رکھ ہی لیتے ہیں نا. آپ کو 100 میں سے 10% لوگ، 15% لوگ انفاق کرنے والے مل جائیں گے. آپ کو 100 میں سے کوئی 3%، 4% لوگ حاجی مل جائیں گے. لیکن آپ یقین مانیں 100 میں سے تو چھوڑ دیں، 1000 میں سے بھی چھوڑ دیں، 10,000 میں سے بھی چھوڑ دیں، لاکھ میں بھی نہ آ جائیں، آپ کو زبان کی حفاظت کے لوگ ملیں گے. یہاں تک کہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے کتاب سے، اس کتاب سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس کتاب پہ عمل کرنے والے لوگ، بیان کرنے والے لوگ زبان کی حفاظت والے لوگ. اور جس نے زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں آپ کے سامنے دوبارہ آخر میں رکھ دیتا ہوں دوبارہ. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دیتا ہوں. اور پوچھا گیا تھا کیا، تو آپ نے کہا دونوں زبان کے درمیان کی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان. اور یہ بات دونوں کے لیے، مرد اور عورت الگ نہیں ہے. اس سے یہ زبان اتنی بری چیز ہے، ہم اپنی زبان کا خیال نہیں کرتے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب، کہاں، کس وقت کیا کیا الفاظ کہہ جاتے ہیں. ہم اس کا پرواہ ہی نہیں کرتے. ہم بعض دفعہ سچ بولنے کی آڑ میں اپنی زبان خراب کرتے ہیں، ہم بعض دفعہ اس چکر میں اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں عادتاً میں نے کہہ دیا. اور یہ عادتاً ہماری صرف کمزور لوگوں پہ نکلتی ہے، کبھی کسی طاقتور کے سامنے نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم کو سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.